اللهم اجعل في قلبي نورا۔ صلیبی چھاپہ ماروں کو زندہ پکڑنے کی کوشش کرو۔ سالار سارم مصری نے اپنے چھاپہ مار دستوں کے کمانڈروں کو ہدایات دے رکھی تھی، لیکن اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ جہاں حملہ کرو وہاں کاری ضرب لگاؤ اور نکلنے کی کوشش کرو، اور جب تم پر حملہ ہو تو جم کر لڑو اور دشمن کو نکلنے نہ دو۔ یہ اتنی زیادہ فوج تمہارے بھروسے پر آرام کی نیند سوتی ہے، اور اتنی زیادہ رسد تمہاری ذمہ داری پر پڑی ہے۔ چھاپہ ماروں کو اپنی ذمہ داری کا پورا احساس تھا۔ سلطان ایوبی نے خیمہ گاہ سے دور چٹانوں اور بلند جگہوں پر 20 سے 40 نفری کی چوکیاں قائم کر رکھی تھیں، جن کے ذمے دیکھ بھال اور خیمہ گاہ کی حفاظت تھی۔ ایسی ہی ایک چوکی پر جو پہاڑیوں میں گھری ہوئی ایک چٹان پر تھی، دشمن کے تیروں کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے اونچی پہاڑیاں تھیں اور ایک وادی، اس وادی میں سے فوج گزر سکتی تھی۔ اس ڈھکی چھپی گزرگاہ پر نظر رکھنے کے لیے یہ چوکی قائم کی گئی تھی۔ وہاں 2 سوار 2 گھوڑوں کے ساتھ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ وہاں روز مرہ کا معمول بن گیا تھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد 3-4 تیر آتے اور 1-2 سپاہیوں کو ختم کر دیتے۔ ایک شام ایک گھوڑے کو بیک وقت 3 تیر لگے اور گھوڑا تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ تیر قریب کی پہاڑی سے آتے تھے، اس کے فوراً بعد اندھیرا چھا جاتا تھا، اس لیے تیر چلانے والوں کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک روز شام سے پہلے چوکی کے 2 سپاہی پہاڑی پر کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ سورج غروب ہونے کو تھا، 2 تیر آئے، دونوں ان 2 سپاہیوں کی پیٹوں پر لگے، دونوں شہید ہو گئے۔ صبح ان کی ادھ کھائی لاشیں اٹھائی گئیں۔ رات کو بھیڑیے لاشوں کو کھاتے رہتے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ صلیبی چھاپہ ماروں کا کام ہے۔ ایک روز 10 سپاہیوں کا ایک گشتی جیش علاقے کی تلاشی کے لیے بھیجا گیا۔ پہاڑی علاقے میں جا کر 4-4 افراد میں تقسیم ہو کر بکھر گیا۔ ایک جگہ 10-12 سال کی عمر کا ایک بچہ نظر آیا۔ وہ سپاہیوں کو دیکھ کر دوڑ پڑا اور ایک بلند چٹان کے دامن میں غائب ہو گیا۔ وہ گڈریا ہو سکتا تھا، لیکن وہاں کوئی بھیڑ بکری اور کوئی اونٹ نہیں تھا۔ سپاہی وہاں تک گئے تو انہیں چٹان میں تنگ سا ایک دہانہ نظر آیا جو کسی غار کا تھا۔ بچہ اسی میں چلا گیا ہوگا۔ سپاہیوں نے دہانے کے ساتھ کان لگائے تو اندر سے انہیں باتوں کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دی۔ کسی بچے کا غار میں چھپ جانا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ یہ سپاہی اس بچے سے صلیبی چھاپہ ماروں کے متعلق پوچھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت پکارا، لیکن غار میں خاموشی چھا گئی۔ سپاہیوں نے دھمکی دی کہ جو کوئی اندر ہے باہر آ جائے، ورنہ ہم اندر آ کر سب کو قتل کر دیں گے۔ اندر سے ایک جوان عورت نکلی۔ وہ اس علاقے کی زبان میں سپاہیوں کو کوسنے لگی، پھر رو پڑی اور کہا، مجھے قتل کر دو، میرے بچوں کو بخش دو۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک 10-12 سال کا جو باہر سے دوڑا تھا، اور دوسرا چند مہینوں کا تھا جو اس عورت نے اندر سلایا ہوا تھا۔ سپاہیوں نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان سپاہی ہیں، مگر عورت انہیں گالیاں دینے لگی اور منت سماجت بھی کرنے لگی۔ اس نے بتایا کہ 2 روز ہوئے اس کے گاؤں میں 15-16 صلیبی سپاہی آئے اور گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے تمام گھروں کی تلاشی لی، اس عورت کے خاوند کو قتل کر دیا۔ قتل اس طرح کیا کہ انہوں نے گاؤں کے تمام بچوں، جوانوں، بوڑھوں اور تمام عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ اس گاؤں میں سپاہی رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اور گھوڑوں کی خوراک کی ذمہ داری گاؤں پر ڈال دی۔ اس کے کمانڈر نے تلوار نکالی۔ اس عورت کا خاوند سب سے آگے کھڑا تھا۔ کمانڈر نے خاوند کو بازو سے پکڑ کر آگے کیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ کسی نے ان کے حکم کی نافرمانی کی تو اسے ایسی ہی سزا ملے گی۔ ان سپاہیوں نے اپنے لیے 3 جھونپڑے خالی کرا لیے اور گاؤں کی عورتوں کو بلا کر ان سے خدمت خاطر کرانے لگے۔ یہ عورت رات کو موقع پا کر وہاں سے بھاگ آئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سپاہی ابھی تک گاؤں میں موجود ہیں یا نہیں۔ یہ گاؤں وہاں سے تھوڑی ہی دور تھا۔ سپاہی عورت کو وہیں چھوڑ کر گاؤں کی طرف گئے۔ پہاڑی سلسلہ کھل جاتا تھا۔ وہاں وسیع میدان تھا جس میں 15-20 جھونپڑوں کا ایک گاؤں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا گشتی جیش گھوڑوں پر سوار تھا۔ انہوں نے گاؤں پر یلغار کرنے کے لیے گھوڑے دوڑا دیے۔ اس وقت صلیبی سپاہی جو گاؤں پر قابض تھے گاؤں میں موجود تھے۔ انہوں نے شاید پہرا کھڑا کر رکھا تھا۔ گھوڑ سوار ابھی گاؤں سے کچھ ہی دور تھے کہ تمام صلیبی سپاہی باہر آ گئے۔ ان کے آگے چند ایک بچے اور بہت سی عورتیں تھیں۔
انہوں نے بچوں اور عورتوں کو ایک جگہ اکٹھے کر کے کھڑا کر دیا اور خود ننگی تلواریں ہاتھوں میں لے کر ان کے گرد نیم دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ ایک نے سلطان ایوبی کے سواروں سے مخاطب ہو کر چلا کر کہا، اگر تم آگے آؤ گے تو ہم ان بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیں گے۔ سوار 20-25 قدم دور رک گئے۔ وہ مسلمان بچوں اور عورتوں کو صلیبیوں کے ہاتھوں قتل نہیں کرانا چاہتے تھے۔ بزدلوں، سلطان ایوبی کے چھاپا مار جیش کے کمانڈر نے کہا، صلیب کی خاطر لڑنے آئے ہو تو مردوں کی طرح سامنے آ کر لڑو، عورتوں اور بچوں کی ڈھال کے پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ تم واپس چلے جاؤ۔ صلیبی کمانڈر نے کہا، ہم گاؤں سے چلے جائیں گے۔ جن بچوں اور عورتوں کو صلیبی سپاہیوں نے یرغمال بنا رکھا تھا، ان میں سے ایک عورت نے سلطان ایوبی کی سپاہیوں سے بلند آواز سے کہا، اسلام کے سپاہیوں، رک کیوں گئے؟ ہمیں اپنے گھوڑوں تلے روند ڈالو، ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ جانے دو، ہم اپنے بچوں سمیت مرنے کو تیار ہیں۔ صلیبی کمانڈر نے تلوار کا بھرپور وار کیا، اس عورت کا سر اس کے جسم سے کٹ کر گر پڑا۔ سلطان ایوبی کے گشتی جیش نے اپنے سپاہیوں کو تیر و کمان نکالنے کا حکم دیا۔ پلک جھپکتے انہوں نے کمانیں کندھوں سے اتاری، آگے کیں اور ترکشوں سے ایک ایک تیر نکال کر کمانوں میں ڈال لیا۔ تمام صلیبی سپاہی بچوں اور عورتوں کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جھوٹے مذہب کے پجاریوں، سلطان کمانڈر نے کہا، سپاہی بچوں اور عورتوں کے پیچھے نہیں چھپا کرتے۔ صلیبی ایک غلطی کر بیٹھے تھے، وہ شاید بھول بیٹھے تھے کہ گاؤں میں بھی مرد ہیں۔ ان مردوں کو صلیبیوں نے بہت خوفزدہ کر رکھا تھا، وہ بھی اپنے بچوں اور عورتوں کے قتل سے ڈرتے تھے۔ اتنے میں ایک عورت نے للکار کر کہا، یہ کافر تو بزدل ہیں، تم ہمارے خون سے کیوں ڈرتے ہو؟ اس نے اپنے سامنے کھڑے 3-4 سال کے بچے کو اٹھایا اور اسے آگے زمین پر پھینک کر کہا، میں اپنے اس بچے کی قربانی خوشی سے دیتی ہوں، ہلّا بولو، 10 کافروں کی جان لینے کے لیے میں اپنا بچہ قربان کرتی ہوں۔ ایک صلیبی تلوار سونتے اس عورت کو قتل کرنے کو اٹھا، مگر اسے اتنی مہلت نہ ملی۔ ان کے عقب سے گاؤں کے تمام آدمی برچھیاں، لاٹھیاں اور جو ہاتھ لگا اٹھائے صلیبی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ صلیبی بچوں اور عورتوں کے پیچھے تیروں سے بچنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جب مقابلے کے لیے اٹھے، مسلمان سپاہیوں نے ہلّا بول دیا۔ ان میں سے 2-3 سپاہی چلا رہے تھے، عورتیں نکل بھاگیں، بچوں کو ایک طرف کر لو۔ ان کے گھوڑے صحرائی آندھی کی طرح آ رہے تھے۔ عورتوں نے بچوں کو اٹھایا اور نکل بھاگیں۔ گاؤں کے آدمی گھوڑوں سے بچنے لگے۔ ذرا سی دیر میں 2 صلیبیوں کے سوا باقی تمام کو مار ڈالا گیا۔ گاؤں والوں نے ان کی لاشوں کا قیمہ بنا دیا۔ وہ 2 زندہ صلیبیوں کو بھی اپنے ہاتھوں مارنا چاہتے تھے، لیکن مسلمان جیش کے کمانڈر نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ ان 2 سے ان کے باقی ساتھیوں کا سراغ لگایا جائے گا۔ ان دونوں کو سلطان ایوبی کے انٹیلیجنس کے نائب سربراہ حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ اپنے چھاپہ مار دستوں کے متعلق سب کچھ بتا دیں۔ وہ سپاہی تھے، انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ بالڈوین کی فوج کے چھاپہ مار تھے۔ کم و بیش 1000 چھاپہ مار سلطان ایوبی کی فوج اور رسد کو نقصان پہنچانے کے لیے بیروت سے بھیجے گئے تھے۔ ان کا ابھی کوئی مستقل اڈہ نہیں بنا تھا، وہ تمام علاقے میں پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گاؤں پر قبضہ کر کے وہیں سے خوراک وغیرہ حاصل کریں اور سلطان ایوبی کی فوج کے لیے مصیبت بنے رہیں۔ انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا۔ اس نے ان کی باتیں سنی اور حکم دیا، ان دونوں کو دور لے جا کر قتل کر دیا جائے، یہ قاتل اور لٹیرے ہیں۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صلیبی چھاپہ ماروں کو موصل میں یا کسی اور قلعے میں رہنے کی اجازت نہیں ملی، ورنہ یہ گاؤں کو اڈہ نہ بناتے۔ سلطان ایوبی نے حکم دیا، ایسے ہر ایک گاؤں میں تھوڑی تھوڑی نفری بھیج دو۔ سپاہیوں کو سختی سے کہنا کہ گاؤں میں کسی کو پریشان نہ کریں، اپنی اور گھوڑوں کی خوراک فوج کی رسد سے لیں، کسی گاؤں سے اناج کا ایک دانہ اور چارے کا ایک تنکا بھی نہ لیا جائے۔ حسن حاتم کو رپورٹ دے کر واپس آیا تو وہ باقی رات سو نہ سکا۔ اس کے ذہن پر سارا سوار تھی۔ اسے دن کو ہی پتہ چل سکتا تھا کہ سارا کو اس عورت نے پکڑ لیا تھا، اس کی اسے سزا تو نہیں ملی۔ حسن کو معلوم تھا کہ وہ عورت کون ہے، لیکن اس عورت سے مل کر وہ سارا کی سفارش نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ رات سارا کے کمرے میں وہی تھا۔ حسن یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ موصل کے ایلچیوں سے کس طرح معلوم کرے
کہ بالڈوین کے ساتھ انہوں نے کیا معاہدہ طے کیا ہے یہ راز انہی سے لیا جا سکتا تھا۔ اس اجلاس میں کوئی ملازم اندر نہیں تھا جس سے حسن کچھ معلوم کر لیتا۔ وہ جس قدر ذہن پر زور دے کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈتا تھا، سارا اتنی ہی زیادہ اس کے ذہن پر غالب آ جاتی رہی۔ سارا، اس کے منہ سے سرگوشی نکل گئی جو غیر ارادی تھی۔ اس سے وہ چونک اٹھا۔ اسے کچھ ایسا اطمینان ہونے لگا جیسے اس مسئلے کا حل مل گیا ہو اور سارا اس مسئلے کو حل کر دے گی۔ اسے یہ سوال پریشان کرنے لگا، کیا سارا کسی مسلمان باپ کی بیٹی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اسے اگر اپنا بچپن یاد آ جائے تو کیا وہ اس کا مسئلہ حل کر سکتی ہے؟ اس کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ سارا موصل کے کسی ایک ایلچی کو اپنا گرویدہ بنا لے اور اس پر شراب اور اپنے حسن کا طلسم طاری کر کے اس کے سینے سے راز نکال لے۔ مگر سوال یہ تھا کہ سارا مان جائے گی؟ کہیں اسے ہی نہ پکڑوا دے۔ جاسوسوں کو خطرے مول لینے پڑتے تھے۔ ان کی کوشش تو یہی ہوتی تھی کہ پکڑے نہ جائیں، لیکن وہ ڈر سے دبک کر بھی بیٹھ نہیں سکتے تھے کہ وہ پکڑے جائیں یا مارے جائیں گے۔ حسن کو اپنی زبان کے فن کا کمال دکھانا تھا۔ اسے سارا کی باتیں یاد آ رہی تھیں جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو پسند کرتی ہے۔ حسن کو یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ سارا کو شک ہو گیا ہے کہ وہ حسن مسلمان ہے۔ حسن کا دماغ سوچ سوچ کر تھک گیا۔ اسے دور سے صبح کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے دماغ پر اسلام اور خدا کا تقدس طاری ہو گیا۔ اس کی مدد خدا ہی کر سکتا تھا۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا، کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ صلیبیوں کی اس دنیا میں وہ مسلمان نہیں، عیسائی تھا۔ حسن ادریس نہیں، گلبرٹ جیکب تھا۔ وہ چھوٹے سے کمرے میں اکیلا رہتا تھا جہاں اس نے حضرت عیسیٰ کا بت صلیب کے ساتھ لٹکا رکھا تھا۔ دیوار کے ساتھ کسی مصور کی بنائی ہوئی مریم کی تصویر آمیزاں کر رکھی تھی۔ قریب ہی صلیب لٹک رہی تھی۔ اس نے یہ بت، تصویر اور صلیب پلنگ کے نیچے رکھ دی۔ دروازے کے اندر والی زنجیر چڑھا کر قبلہ رو ہوا اور نماز پڑھنے لگا۔ وہ ہر روز اسی طرح چھپ کر نماز پڑھا کرتا تھا، مگر اس کی جذباتی حالت کبھی ایسی نہیں ہوئی تھی جیسی اس صبح کی نماز میں ہوئی۔ اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، بلند آواز سے نکل گئے تھے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا جیسے خدا اس کے سامنے کھڑا ہے اور اتنی قریب کھڑا ہے کہ وہ خدا کو چھو سکے گا۔ اس نے نماز ختم کر کے 2 نفل پڑھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کی زبان سے الفاظ اس کے سوچے بغیر پھسلنے لگے۔ قبلہ اول کے خدا، آج تیرا نام لینے والے، تیرے رسول کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ان انسانوں کے ڈر سے تیری مسجد اقصیٰ میں تیرے حضور سجدہ کرنے سے ڈرتے ہیں جو تیرے رسول کے منکر ہیں۔ آج تیرا قبلہ اول ویران ہو گیا ہے۔ جو زمین تیرے رسول کے قدموں سے مقدس اور مبارک ہوئی تھی، اس پر آج صلیب کا سیاہ سایہ پڑ گیا ہے۔ جس بنی اسرائیل کو تیری ذات نے دھتکار دیا تھا، وہ آج تیرے قبلہ اول کو ہیکل سلیمانی کہہ رہی ہے۔ میرے خدا، اپنی عظمت کا پتہ دے۔ مجھے بتا تو عظیم ہے یا خدائے یہودا۔ مجھے بتا حضرت عیسیٰ تیرے پاس ہیں یا صلیبیوں کی صلیب پر لٹک رہے ہیں۔ اپنی عظمت کا پتہ دے، قرآن کی عظمت کا پتہ دے، اپنے رسول کی عظمت کا پتہ دے، اور مجھے اس کا سبب بنا کہ میں تیرے رسول اور تیرے قرآن کی عظمت کا پتہ یہودیوں اور صلیبیوں کو دوں۔ مجھے ہمت عطا فرما کہ میں ان چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر سکوں جو سلطان صلاح الدین ایوبی اور قبلہ اول کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ مجھے روشنی دکھا کہ میں ان اندھیروں میں اپنے فرض کی منزل دیکھ سکوں۔ مجھے اتنے سخت امتحان میں ڈال کہ میری جان تیرے نام پر قربان ہو جائے، لیکن وعدہ فرما کہ میری جان رائیگاں نہیں جائے گی۔ تجھے تیرے نام پر قربان ہونے والے شہیدوں کے یتیم بچوں کی قسم، مجھے ہمت اور روشنی عطا فرما کہ میں ان یتیموں کے باپوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا امتحان لے سکوں۔ تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ان بیٹیوں کی قسم جن کی عصمتیں مسجد اقصیٰ کی آبرو کی خاطر لٹ گئی ہیں، مجھے جرت عطا فرما کہ کفر کے ہر قلعے کو مسمار کر سکوں۔ اپنے غازی بندوں کو، اپنے حجازی بندوں کو ہمت اور ہدایت عطا فرما کہ وہ اپنی غیرت کا انتقام لیں اور آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ ہم بے غیرت تھے۔ آج بدھ بھی تیرے نام پر ہنس رہے ہیں۔
میرا خون کھول رہا ہے، مجھے وہ شجاعت عطا کر کہ میں پتھر کے ان بتوں کا مذاق اڑا سکوں۔ میرے خدا، اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو میرے خون کو سرد کر دے، مجھے ایسا بے غیرت بنا دے کہ مجھے یاد ہی نہ رہے کہ غیرت کس چیز کا نام ہے۔ میری بینائی واپس لے لے کہ میں اسلام کی بیٹیوں کو بے حیا اور بے آبرو ہوتا نہ دیکھ سکوں۔ میرے کان بند کر دے کہ میں تیرا نام نہ سن سکوں، میں ان مسلمانوں کی فریادیں نہ سن سکوں جو فلسطین میں صلیبیوں اور یہودیوں کے غلام ہو گئے ہیں۔ حسن کی آواز بلند ہو گئی، تو کہاں ہے؟ تو ہے کہ نہیں؟ بول میرے خدا، مجھے زبان دینے والے خدا، خود بھی بول، مجھے بتا سنت برحق یا صلیب، مجھے فیصلہ کرنے دے کہ سچا کون ہے، سنت یا صلیب، قرآن تیری آواز ہے یا کسی بندے کی۔ بڑی ہولناک گڑگڑاہٹ سنائی دی جیسے چھت ہل رہی ہو۔ اس کے فوراً بعد رات اتنی زور سے کڑکی کہ حسن کا کمرہ ہل گیا۔ کمرے کی درزوں میں سے حسن کو بجلی کی چمک دکھائی دی۔ اس نے اور زیادہ بلند آواز سے کہا، اس بجلی سے مجھے بھسم کر دے یا اپنی مسجد اقصیٰ کو مسافر نہ رہیں، منزل نہ رہے، بجلیاں ان پر بھی گرا کرے جن کے سہاگ تیرے نام پر اجڑ گئے ہیں۔ اپنے نام پر یتیم ہونے والوں پر بجلیاں گرا، اپنے رسول کے نام لیواؤں پر بجلیاں گرا تاکہ کسی کی فریادیں تیرے کانوں تک پہنچ نہ سکے۔ رات پھر کھڑکی اور اس کے بعد گھٹائیں گرجنے لگیں۔ بیروت کا ساحل قریب ہی تھا۔ ان دنوں سمندر خاموش ہوا کرتا تھا، مگر سمندر جوش میں آ گیا۔ اس کی لہروں سے مہیب آواز حسن کو یوں سنائی دینے لگی جیسے بحر روم کے غصے میں آئی ہوئی موجیں اس کے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں۔ گھٹاؤں کی گرج، رات کی کڑک اور سمندر کا جوش مل کر قیامت کا شور بن گئے۔ حسن کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی، ایسے ہی طوفان میرے اندر اٹھا کہ میں کفر کے ہر نشان کو اڑاتا اور بہاتا لے جاؤں۔ میرے خون کے قطرے بہا دے، لیکن مسجد اقصیٰ کے ذہن میں شرمسار ہوں کہ قبلہ اول کا پاسبان صلاح الدین ایوبی یہاں تیرا لشکر لے کر آیا تو میں اسے خبردار نہ کر سکا کہ بیروت سے دور رہے کہ یہاں کفار کا پھندا تیار ہے۔ یہ میری مجبوری تھی، یہ میرا گناہ تھا۔ مجھے جرت اور شجاعت عطا کر کہ میں اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں، ورنہ یہ بت میری روح کو بھی تانے دیتے رہیں گے کہ تیرا تو خدا ہی کوئی نہیں۔ مجھے ان بتوں کے آگے شرمشار نہ کر، مجھے شہیدوں کی روحوں کے آگے شرمشار نہ کر۔ اگر میری دعا قبول نہ ہوئی تو روز قیامت میرے مردے میں جان نہ ڈالنا، ورنہ میں تیرا گریبان پکڑ لوں گا اور تیری مخلوق سے کہوں گا کہ یہ ہے وہ خدا جس نے اپنے رسول کی لاج نہیں رکھی۔ اس خدا نے رسول کے نام لیواؤں کو اتنا مجبور اور بے بس کیا کہ قبلہ اول ویران ہو گیا اور اس پر صلیب اور یہودا کے سیاہ سائے پڑ گئے۔ رات زور سے کڑکی، حسن کے کمرے کی چھت، دروازے اور کھڑکی کے کیواڑ کو بڑی زور سے کھٹکے اور چھت پر یوں آوازیں آنے لگیں جیسے گھوڑے دوڑ رہے ہوں۔ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ طوفان باد باراں زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔ حسن کی دل پر ایسی گرفت آ گئی جس میں خوف بھی تھا اور جذبات کی شدت بھی۔ کبھی اسے ایسے لگتا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے خدا سے اس طرح کبھی باتیں نہیں کی تھیں۔ وہ چھپ کر نماز پڑھا کرتا تھا اور مختصر الفاظ میں دعا مانگ کر حسن سے جیکب بن جایا کرتا تھا۔ اس رات جب وہ حاتم کو رپورٹ دے کر آیا تھا، اس کی جذباتی کیفیت کچھ اور تھی۔ اس پر نیند کا اثر بھی تھا۔ اس کے سامنے مسئلہ ایسا آ گیا تھا کہ وہ سوچ سوچ کر دیوانہ ہونے لگا تھا۔ اس کے لیے آسان راستہ یہ تھا کہ جس مسئلے کا کوئی حل نہیں، اسے ذہن سے اتار دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان اور اس کے لیڈر حاتم کو کیا خبر تھی کہ عز الدین کے ایلچی بالڈون کے پاس آئے ہیں اور کوئی معاہدہ ہو رہا ہے؟ وہ خاموش رہتا۔ اس کے گھر میں اس کے ماں باپ کو اس کی تنخواہ اور غیر ممالک میں جاسوسی کے فالتو پیسے باقاعدہ پہنچ رہے تھے۔ بیروت میں اسے اچھی پوزیشن اور عیش و عشرت کا سامان حاصل تھا، مگر وہ ایمان والا مرد مومن تھا، اپنے فرائض کو نماز روزے کی طرح متبرک سمجھتا تھا۔ اسے احساس تھا کہ قوم کا ہر فرد یہ سمجھ لے کہ یہ کام کوئی اور کر لے گا تو یہ رویہ سیدھا شکست، قوم کی تباہی اور کفار کی فتح کی طرف لے جاتا ہے۔ رات بھر جاگے ہوئے جوان اور توانا حسن کو نیند نے مسلح پر ہی دبوچ لیا۔ اس جذباتی کیفیت میں اسے نیند نہیں چاہیے تھی، لیکن اس کی سوچ نے کچھ ایسا قرار اور سکون محسوس کیا
کہ روح نے جسم اور دماغ کو سلا دیا، وہ وہیں اوندا ہو گیا۔ اسے اتنی مہلت نہ ملی کہ مصلی چھپا کر اور حضرت عیسیٰ کا بت، مریم کی تصویر اور صلیب پلنگ کے نیچے سے اٹھا کر اپنی اپنی جگہ رکھ دیتا، دروازہ کھول دیتا اور جیکب کے بحروب میں پلنگ پر سو جاتا۔ وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ گیا۔ اس نے مسجد اقصیٰ دیکھی۔ یہ مسجد اس نے ایک بار دیکھی تھی جب وہ بیت المقدس میں جاسوسی کے ایک مشن پر گیا تھا۔ یہ مسجد ویران تھی۔ اس کے کھلے ہوئے دروازے اپنے نمازیوں کی راہ دیکھ رہے تھے، مگر مسلمان چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں یا گھروں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ صلیبیوں اور یہودیوں کے بچوں نے مسجد اقصیٰ کے صحن کو کھیل کا میدان بنایا ہوا تھا، جہاں بے شمار بچے جوتوں سمیت کھیل رہے تھے۔ صلیبیوں نے وہاں کے مسلمانوں کو خوفزدہ کر رکھا تھا۔ حسن مسجد اقصیٰ کے مقدس مقام اور مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جب وہاں گیا تھا تو اس کا نام ریلوف نکلسن تھا۔ اب وہ بیروت میں خواب میں مسجد اقصیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے گنبد پر بے شمار کبوتر بیٹھے تھے۔ کبوتر ایک بارگی اڑے اور تمام کبوتر فضا میں جا کر شرارے بن گئے۔ یہ شرارے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد گرنے لگے۔ مسجد کے اندر سے صلیبیوں اور یہودیوں کا ایک ہجوم نکلا۔ ان سب کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ سب ادھر ادھر بھاگ گئے۔ وہ سب چیخ اور چلا رہے تھے، مگر کسی کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ فضا سے برستے ہوئے شرارے رنگ برنگ کے پرندے بن گئے اور ایک ایک کر کے مسجد اقصیٰ کے سبز گنبد پر بیٹھنے لگے۔ اب مسجد میں نہ کوئی صلیبی تھا نہ یہودی۔ حسن آہستہ آہستہ مسجد کی طرف چلا۔ آسمان نیلا تھا، دن کی روشنی بھی نیلی تھی۔ مسجد کے دروازے میں ایسی چمک دکھائی دی جیسے بہت بڑے آئینے پر سورج کی کرنیں پڑی ہوں۔ حسن کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ چمک یا نور کا یہ گولا وہاں نہیں تھا۔ وہاں سارا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ حسن حیرت زدہ ہو کے رک گیا۔ سارا پاؤں سے سر تک چاند کی طرح سفید لبادے میں ملبوس تھی۔ اس کا چہرہ اور دونوں ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ اس کی مسکراہٹ سے اس کے دانت اتنے زیادہ سفید نظر آ رہے تھے جتنی سفیدی اس زمین کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ سارا نے بازو پھیلا دیے۔ اس کے ہونٹ ہلے نہیں، لیکن حسن کو اس کی مترنم آواز سنائی دی، آ جاؤ، مسجد اقصیٰ ہماری ہے۔ اس مسجد میں جو کافر داخل ہوگا اس پر آسمان آگ برسائے گا، اور جو مسلمان اس مسجد کے تقدس کو بھول گئے ہیں ان پر بھی آگ برسے گی۔ میں نے اس کے صحن کو زمزم کے پانی سے دھو دیا ہے، میرے گناہ دھل گئے ہیں، آؤ آؤ۔ حسن کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پھر آنکھیں موند لیں۔ وہ اس خواب سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر موندی ہوئی آنکھوں میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ اب حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ چھت پر اور ادھر ادھر موسلا دھار بارش کا قیامت خیز شور اور جھکڑ کی چیخیں تھیں۔ اس میں سمندر کی بھی آواز تھی جو پہلے سے زیادہ غصے میں آ گیا تھا۔ باد و باراں اور بحر روم کے اس ہنگامے میں حسن کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی ہو۔ یہ اس کا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ وہ وہم سے ہی بیدار ہو گیا۔ اس نے صلیب، حضرت عیسیٰ کا بت اور مریم کی تصویر اٹھا کر سب کو اپنی اپنی جگہ لٹکا دیا۔ اس دوران دروازے پر دستک بڑی صاف ہوئی۔ حسن نے مصلی لپیٹ کر تکیے کے نیچے رکھ دیا اور دروازہ کھولا۔ دروازے میں سارا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ باد و باراں کا یہ سما کہ برآمدے سے پرے کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ سارا کے کپڑوں اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تم اس طوفان میں میرے پاس آئی ہو؟ حسن نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر گھسیٹتے ہوئے کہا۔ نہیں جیکب، سارا نے جواب دیا، میں کسی اور کے پاس گئی تھی، وہ ملا نہیں، گہری نیند سویا ہوا ہے۔ رات بھر سب شراب پیتے اور بے ہودگی کرتے رہے ہیں، اب شام کو ہی جاگیں گے۔ میں نے انتظار کیا لیکن مایوس ہو کر ادھر آ گئی۔ یہ طوفان آگے نہیں جانے دے رہا۔ دن کے وقت تو تمہارے پاس آنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ حسن نے ایک کپڑا اٹھایا جو اس نے سارا کے سر پر ڈال دیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے بال اس کپڑے سے خشک کرنے لگا۔ سارا کو یہ بے تکلفی بہت پسند آئی۔ حسن نے اس کا چہرہ بھی پونچھ دیا، پھر ایک چادر اسے دے کر کہا، میں منہ ادھر پھیر لیتا ہوں، تم بھیگے ہوئے کپڑے اتار کر چادر لپیٹ لو۔ سارا نے جب بھیگے ہوئے کپڑے اتارے تو وہ سوچنے لگی کہ اس شخص کو اتنی زیادہ روحانی محبت ہے کہ اس کے جسم کی دلکشی کے ساتھ اسے دلچسپی نہیں، یا اس کا دل بالکل ہی مردہ ہے۔ سارا نے جب اسے کہا کہ میں نے کپڑے بدل لیے ہیں
تو حسن نے منہ پھیرا اور اس کے کپڑے برآمدے میں جا کر نچوڑ لایا۔ اب بتاؤ تم کہاں گئی تھی؟ حسن نے پوچھا۔ اور رات میرے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ عورت اندر آ گئی تھی؟ اسی سلسلے میں ادھر آئی تھی، سارہ نے کہا، اور اسے بتایا کہ رات کو اس عورت نے اس کے کمرے میں آ کر معافی کی کیا شرط پیش کی ہے۔ اس نے کہا، میں نے یہ نہیں بتایا کہ تم میرے کمرے میں آئے تھے، میں نے صرف اس لیے اس کی شرط مان لی کہ تمہارا نام لیا تو میرے ساتھ تمہیں بھی سزا ملے گی، اور تم جانتے ہو کہ یہ سزا کیسی بھیانک ہوگی۔ تم شاید حیران ہو گئے ہوگے کہ میں کوئی پاک صاف لڑکی نہیں، پھر بھی میں موصل کے مہمانوں یا کسی اور کی خوابگاہ میں جانے کو پسند نہیں کرتی۔ میں رقاصہ ضرور ہوں، لیکن میں یوں کھلونا نہیں بننا چاہتی جس طرح یہ بڑھیا مجھے بنانا چاہتی ہے۔ میری اپنی بھی کوئی پسند اور ناپسند ہے۔ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، لیکن کسی کی آمدنی کا اور کسی اور کے گناہوں کا ذریعہ نہیں بنوں گی۔ اس عورت نے کہا ہے کہ وہ مجھے اس چوری چھپے کے کاروبار میں سے معاوضہ دے گی۔ وہ مجھے معاوضوں کی بھوکی سمجھتی ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں اس کی خواہش کے مطابق آج رات موصل کے ایک مہمان کے پاس چلی جاؤں گی، لیکن میں اب کوشش کر رہی ہوں کہ حاکموں کو بتا دوں کہ اس عورت نے درپردہ کیا کاروبار شروع کر رکھا ہے، اور وہ کہہ دے گی کہ رات تمہارے کمرے میں آدمی جاتے ہیں۔ حسن نے کہا، کہتی رہے۔ سارہ نے کہا، میں تو اب سزا لینے کو بھی تیار ہوں، اور میں خودکشی کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں اس عورت کو بے نقاب کر کے رہوں گی۔ میں رقاصہ ہوں، میں عصمت فروشی نہیں کروں گی۔ میں سامنے آ کر یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ تمہارے کمرے میں میں گیا تھا؟ حسن نے کہا، میں کہوں گا کہ میرا تمہارے ساتھ جسمانی نہیں جذباتی تعلق ہے، اور یہ کہنا ہوتا تو میں خود کہہ دیتی کہ میرے کمرے میں جیکب آیا تھا۔ سارہ نے کہا، مگر ایسا کہنا تمہیں گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑا دوڑا دینے کے برابر ہے۔ کوئی نہیں مانے گا کہ میرا تمہارا جذباتی تعلق ہے۔ یہ لوگ کسی کے جذبات سے واقف نہیں، ان کے ہاں سب کچھ جسمانی ہے۔ تم البرتو کو جانتے ہو، اٹلی کا رہنے والا ہے، نیک اور رحم دل افسر ہے۔ بالڈون پر اس کا خاصا اثر ہے۔ صرف یہ ایک بڑا افسر ہے جو مجھ جیسی لڑکیوں کو صاف ستھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ میں اسے رات کی باتیں سناؤں گی اور اپنی عزت بچانے کی کوشش کروں گی۔ اگر میری یہ کوشش ناکام رہی تو میں سمندر میں کود جاؤں گی۔ اگر سمندر نے میری لاش اگل دی تو تم بھی دیکھ لینا، ورنہ الوداع۔ بحیرہ روم کی مچھلیاں کھاؤ گے تو شاید ان میں تم میرے جسم کی بو سونگھ سکو گے۔ سارہ، حسن نے کہا، تم عیسائی نہیں ہو۔ تمہارے ساتھ رہنے والی کوئی ایک بھی لڑکی نہیں جو جسمانی عیاشی اور معاوضے کو تمہاری طرح ٹھکرا دے۔ تم نے آج تک میرے ساتھ جو باتیں کی ہیں ان سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری رگوں میں مسلمان کا خون ہے۔ اس خون میں اب ابال آیا ہے کہ جب تم صلیبیوں کی نگاہوں کے دلدل میں پھنس گئی ہو۔ کہو میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ سارہ نے اس کی طرف دیکھا، آہ لی اور بولی، سنو جیکب، میں جیکب نہیں سارہ۔ حسن نے کہا، میرا نام حسن ادریس ہے اور ملک شام کا رہنے والا ہوں۔ یہاں میرا نام گلبرٹ جیکب ہے۔ جاسوس ہو؟ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، حسن نے کہا۔ جاسوسی ہی وجہ نہیں، جس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کی روح میں اتر گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں مسلمان کی اولاد ہیں۔ اس نے تکیے کے نیچے سے مسلح نکالا اور دیوار میں سے ایک پتھر ہٹا کر اس کے پیچھے سے قرآن کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا۔ سارہ کو دکھا کر کہا، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بت، یہ تصویر اور یہ صلیب دھوکہ ہے۔ اگر میں کسی سے کہہ دوں کہ تم عیسائی نہیں مسلمان ہو تو کیا کرو گے؟ سارہ نے ہنس کر کہا، تم جاسوس نہیں ہو سکتے۔ جاسوس اپنا آپ اس طرح ظاہر نہیں کیا کرتے۔ کہہ دو، حسن نے کہا، میں تمہاری نظروں کے سامنے اس طوفان باد و بارہ میں غائب ہو جاؤں گا۔ جاسوس میری طرح اپنا آپ ظاہر نہیں کیا کرتے، اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو اتنی آسانی سے ہاتھ بھی نہیں آتے جتنا تم سمجھتی ہو۔ لیکن سارہ، مجھے یقین ہے کہ تم کسی سے نہیں کہو گی۔ حسن نے آگے بڑھ کر سارہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بالکل قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی مگر پر اثر آواز میں کہا، تم کسی سے نہیں کہو گی کہ یہ شخص جیکب نہیں حسن ہے۔ تم کہہ ہی نہیں سکو گی۔ ہماری رگوں میں رسول کے شیدائیوں کا خون ہے۔ یہ خون سفید نہیں ہو سکتا، یہ خون اپنے خطروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سارہ کی آنکھوں کو حسن کی آنکھوں نے جکڑ لیا۔ وہ محسوس کرنے لگی
جیسے یہ خوبرو جوان بڑے ہی حسین آصف کی طرح اس کے دماغ پر اور اس کے دل پر غالب آ گیا ہو۔ حسن کہہ رہا تھا، تم رقص کے لیے نہیں، مسجد اقصیٰ کو کفار سے آزاد کرانے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ خدا نے مجھے خواب میں بشارت دے دی ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں، تم کہہ ہی نہیں سکو گی۔ بولو سارا، میں نے تمہیں اپنا راز دے دیا ہے، تم مجھے اپنا راز دے دو۔ مجھے تمہارے جسم سے کوئی سروکار نہیں، میں تمہاری روح کو پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ سارا پر حسن طلسم بن کر طاری ہو چکا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آہستہ سے بولی، ہاں حسن، میں مسلمان ہوں، میں اپنے باپ کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہوں۔ میں سارا نہیں، سائرہ ہوں۔ گناہ کسی کے بھی تھے، حسن نے کہا۔ میں نے آج تک تمہاری زبان سے جو باتیں سنی ہیں اور جس انداز سے تم نے یہ باتیں کی ہیں، میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ گناہ تمہارے دل اور روح میں چبھ رہے ہیں۔ تم صلیبیوں کے خلاف نفرت کا اور مسلمانوں کی پسندیدگی کا اظہار کرتی رہی ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چبھن تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ جب سے تم نے میری روح کو پاک پیار سے آشنا کیا ہے، مجھے عیش و عشرت کی یہ زندگی جہنم سے زیادہ آتشیں اور اذیت ناک محسوس ہونے لگی ہے۔ میں گناہوں میں پلی بڑی اور گناہوں میں جوان ہوئی۔ گناہوں کا حسن اب زہریلا ناک بن گیا ہے۔ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اپنی جان لینا بھی گناہ ہے۔ حسن نے کہا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، گناہوں کا کفارہ ادا کر دو، سب بے قراریاں روحانی سکون میں بدل جائیں گی۔ کیا کروں؟ سارا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، نماز پڑھا کروں، تارک الدنیا ہو جاؤں، بتاؤ کیا کروں؟ جاسوسی، حسن نے جواب دیا، صرف ایک بار، پہلی اور آخری بار، لیکن تم اس وقت تک جاسوسی نہیں کر سکو گی جب تک یہ نہ سمجھ لو کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ انسان اپنے مقصد کی عظمت سے عظیم بنا کرتے ہیں۔ جانتی ہو نور الدین زنگی کا مقصد کیا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، میں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن تم نے میری ذات میں اور میری آنکھوں میں ایسا تاثر دیکھا ہوگا جس نے تم سے سچ بات کہلوا لی ہے۔ یہ دراصل میری ذات کا اثر نہیں، یہ میرے مقصد کی عظمت ہے جو مجھے ایمان سے زیادہ عزیز ہے۔ مقصد کی ہی عظمت ہے اور اسی کا تقدس ہے کہ تمہارا یہ حسن اور تمہارے جسم کی یہ کشش جو عبادت گزاروں کو چونکا دیتی ہے، مجھ پر اثر نہیں کر سکی۔ کیوں نہیں کر سکی؟ صرف اس لیے کہ میں انسانوں اور اشیاء کو روح کی نظروں سے دیکھا کرتا ہوں۔ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد اچھی طرح جانتی ہوں۔ سارا نے کہا، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ صلیبی حکمران مسلمان امراء اور حکمرانوں کو مدد اور عیاشی کا سامان دے کر انہیں سلطان کے خلاف لڑا رہے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ صلیبی عالم اسلام کو صلیب کے سائے میں لانا چاہتے ہیں۔ حسن، میں نے یہ مقصد یہاں آ کر پہچانا ہے، ورنہ میں بھی صلیب کے سیلاب میں بہہ گئی تھی۔ یہ سیلاب مجھے یہاں تک لے آیا ہے۔ یہ بھی سناؤں گی کہ کیسے کچھ دنوں میں مسجد اقصیٰ میرے دل پر غالب آ گئی ہے۔ 2 راتیں گزری، میں نے خواب میں مسجد اقصیٰ دیکھی ہے۔ میں نے ابھی تک یہ مسجد نہیں دیکھی، مجھے معلوم نہیں یہ کیسی ہے۔ خواب میں یہ مسجد دیکھی اور اس کے اندر گئی۔ مسجد خالی اور ویران تھی۔ مجھے ایک گونجدار آواز سنائی دی، یہ تیرے خدا کا گھر ہے، اسے آباد کرو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آواز کہاں سے آئی ہے، لیکن آنکھ کھل گئی۔ یہ آواز میرے دل میں اتر گئی ہے۔ کیا اسے میں اپنا مقصد بنا سکتی ہوں؟ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، حسن نے کہا، لیکن اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں بیروت میں ہر لمحہ موت کا انتظار کرتا ہوں۔ میں جس روز پکڑا گیا وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں قربانی دینے کو تیار ہوں۔ سارا نے کہا، مجھے میرا فرض بتاؤ۔ تمہیں اس بوڑھی اور بھدی عورت نے موصل کے جس ایلچی کی تفریح کے لیے جانے کو کہا ہے، تم اس کے پاس چلی جاؤ، حسن نے کہا۔ سارا نے اسے اتنی زیادہ حیرت سے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ ہاں سارا، حسن نے کہا، تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عورت کو جاسوسی کے لیے نہیں بھیجا کرتے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ ایک عورت کی عصمت بچانے کے لیے میں ایک مضبوط قلعہ دشمن کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم عصمتوں کے محافظ ہیں، مگر سارا، تم یہاں موجود ہو۔ ہمیں جو فرض ادا کرنا ہے وہ صرف تمہارے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تمہارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں
کہ کسی کی تفریح کا سامان بنو۔ میں تمہیں ایک دو اور طریقے بتاؤں گا جن سے تم ان بوڑھے مسلمانوں کے سینوں سے راز بھی نکال سکو گی اور اپنی عزت بھی بچا لو گی۔ تمہارا مقصد بڑا پاک اور بلند ہے، مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ سارہ نے کہا، میں بے آبرو لڑکی ہوں، اگر خدا بھی مجھ سے یہی قربانی لے کر خوش ہو سکتا ہے تو میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں۔ یہ دونوں ایلچی موصل کے حکمران عز الدین کی طرف سے آئے ہیں۔ حسن نے اسے بتایا، مجھے یقین ہے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بالڈوین سے مدد لینے آئے ہیں۔ اس وقت ہماری فوج نصیبہ کے مقام پر خیمہ زن ہے۔ سلطان کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے درمیان خیمہ زن ہیں، مگر وہ اپنے مسلمان دشمنوں کے نغے میں آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم کر کے سلطان کو خبردار کرنا ہے کہ صلیبی کیسا جنگی اقدام کریں گے اور موصل اور حلب اور دیگر چھوٹی چھوٹی مسلمان امارتوں کا رویہ کیا ہوگا۔ کیا وہ صلیبیوں کے اتحادی بن جائیں گے؟ حسن نے اسے بڑی لمبی تفصیل سے اس کا کام سمجھا دیا اور یہ بھی بتایا کہ صلیبی لڑکیاں مسلمان علاقوں میں جا کر کس طرح مسلمان عمرہ، سالاروں اور دیگر حکام پر اپنی پرکشش نسوانیت کا جادو طاری کر کے راز لے آتی ہیں۔ حسن نے کہا، تمہیں خودکشی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، میں تمہیں پاک اور پرمسرت زندگی میں داخل کرا رہا ہوں۔ تم مظلوم لڑکی ہو، تمہیں غالباً بچپن میں صلیبیوں نے کسی قافلے سے اغوا کیا تھا، انہی نے تمہیں گناہوں کی زندگی میں داخل کیا ہے۔ نہیں حسن، سارہ نے کہا، میں نے اپنے آپ کو خود ہی اغوا کیا تھا۔ یہ کہانی پھر کبھی سناؤں گی، مجھے ابھی یہ کام کرنے دو۔ دعا کرو اللہ مجھے سرخرو کرے اور میں گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ بارش تھم گئی تو سارہ اپنے کپڑے پہن کر حسن کے کمرے سے نکلی۔ وہ جب اس عمارت میں داخل ہوئی جہاں اس کا کمرہ تھا تو اسے وہ عورت مل گئی جو ان سب لڑکیوں کی کمانڈر تھی۔ اس نے سارہ کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، رات کو تیار رہنا، میرے آدمی نے موصل کے ایک ایلچی سے بات کر لی ہے۔ آج رات نہ کہیں ناچ گانا ہوگا نہ کوئی ضیافت، میں تمہیں اس کے کمرے میں چھوڑ آؤں گی۔ میں تیار رہوں گی، سارہ نے کہا۔ موصل کے دونوں ایلچیوں کی حالت بھوکے بھیڑیوں جیسی تھی۔ وہ یہاں عز الدین کا اور اپنا ایمان فروخت کرنے آئے تھے۔ وہ اپنی غداری کو کامیاب بنانے کے لیے اس صلیبی بادشاہ سے مدد لینے آئے تھے۔ یہ بادشاہ اپنے مفاد کی خاطر اور مسلمانوں کے حکمرانوں کو آپس میں لڑانے کی خاطر انہیں شاہ پشت پناہی اور مدد دے رہا تھا۔ ان مسلمان ایلچیوں کے پاس نہ ایمان رہا تھا، نہ ذاتی وقار، نہ قومی وقار۔ ان کی دلچسپی اب اس میں رہ گئی تھی کہ شاہ بالڈوین انہیں زیادہ سے زیادہ عیاشی کرائے اور انعام و اکرام دے۔ ان دونوں کو بیروت کے گرد و نواح اور سمندر کی سیر کرانے کے لیے روک لیا گیا تھا۔ اس دوران ناچنے گانے والی لڑکیوں کے کمانڈر نے اپنے ایک آدمی کو ان کے پاس بھیجا تھا۔ اس آدمی نے انہیں کہا تھا کہ وہ انہیں ایسی لڑکیاں لا دے گا جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ ان دونوں کی باتیں کھل گئیں اور معاوضہ طے ہو گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس سارہ کو بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا۔ رات سارہ کو سیاہ لبادے میں چھپا کر ایک ایلچی کے کمرے تک پہنچایا گیا۔ ایلچی جو والی موصل عز الدین کا فوجی مشیر تھا، 50 سال سے اوپر کی عمر کا آدمی تھا۔ گزشتہ رات اس نے اس قدر شراب پی لی تھی کہ بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن آج رات وہ اپنے کمرے میں آہستہ آہستہ پی رہا تھا۔ وہ ایک رقاصہ کا انتظار بےتابی سے کر رہا تھا جس کے حسن کے اسے افسانے سنائے گئے تھے۔ اس کا دروازہ کھلا، ایک لڑکی سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں مستور اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ ایلچی اس کی طرف لپکا اور اس کا چہرہ بے نقاب ہونے سے پہلے ہی بڑے فحش الفاظ کہہ کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ اپنی عمر کو بھی بھول گیا۔ سارہ نے اس کے بازوؤں سے آزاد ہو کر سیاہ لبادہ نکال کر پرے پھینک دیا۔ اس نے ایلچی کی طرف دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی حتیٰ کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان ڈھانپ لیے۔ ایلچی نے سارہ کا چہرہ دیکھا تو اسے ہچکی سی آئی اور اس کے منہ سے سرگوشی نکلی، سائرہ۔ سارہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ ایلچی نے گھبرائی ہوئی اور حیرت زدہ آواز میں ایک بار پھر پوچھا، سائرہ، تم سائرہ ہو؟ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس کر بولا، نہیں، مجھے غلطی لگی ہے، تمہاری شکل میری ایک بیٹی سے بالکل ملتی جلتی ہے۔
اس کا نام سائرہ ہے۔ وہ سائرہ میں ہی ہوں جو آپ کی بیٹی ہے۔ سارہ کی زبان اچانک کھل گئی۔ اس نے نفرت سے دانت پیس کر کہا، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں؟ محلات میں دوسروں کی بیٹیوں کو نچانے والے کی بیٹی بھی ناچ سکتی ہے؟ میں ایک بے غیرت باپ کی بے غیرت بیٹی ہوں۔ ایلچی لڑکھڑا گیا اور پلنگ پر گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گیا۔ اب اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ سائرہ اسی کی بیٹی تھی۔ باپ بیٹی کو جدا ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ ایمان فروشوں کی بیٹیاں عصمت فروش ہوا کرتی ہیں۔ سارہ آگے بڑھی اور باپ کے سامنے رک کر نفرت سے دانت پیسنے لگی۔ اس نے کہا، آج اپنی غیرت اور اپنی عزت کا انجام دیکھ۔ تو اپنی بیٹی کی عصمت کا گاہک ہے۔ تیری بیٹی تیری خوابگاہ میں رات گزارنے آئی ہے۔ سارہ نے تیر کی تیزی سے ایک ہاتھ آگے کیا اور کہا، لا میری اجرت نکال، میں رات تیرے ساتھ بسر کرنے آئی ہوں۔ تو اس کے باپ کی زبان لڑکھڑا کر ہکلانے لگی، تو گھر سے بھاگ آئی تھی۔ میں بے غیرت نہیں ہوں، تو بے غیرت ہے۔ جو باپ اپنی جوان بیٹی کے سامنے بیٹی کی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ بے حیائی کی حرکتیں کرتا ہے اور اپنی بیٹی جیسی لڑکیوں کو نچاتا اور شراب کے نشے میں بدمست ہو کر اس کے ساتھ بیٹی کے سامنے دست درازی کرتا ہے، اس باپ کی بیٹی غیرت والی نہیں بن سکتی، وہ بھی رقاصہ یا طوائف بنتی ہے۔ باپ اس کی شادی کر دے تو وہ اپنے خاوند کو دھوکے دیتی اور درپردہ کئی خاوند بنائے رکھتی ہے۔ سن میرے باپ، تجھے تیرا ماضی اور اپنا حال بتاتی ہوں۔ میں نے تیرے گھر میں دمشق میں ہوش سنبھالا تو تجھے عورتوں سے درپردہ عیش کرتے دیکھا۔ نور الدین زنگی مر گئے تو الملک الصالح کے ساتھ حلب کو بھاگ گیا۔ تو مجھے اور میری ماں کو بھی ساتھ لے آیا۔ حلب میں تو شراب بھی پینے لگا۔ تب میں لڑکپن میں تھی۔ تیرے پاس گورے چٹے سلے بھی آنے لگے۔ انہوں نے تجھے دولت دی، بڑی خوبصورت لڑکیاں دیں اور تو کھلے عام شراب پینے لگا۔ تیرے گھر میں شراب کی محفلیں جمنے لگیں، لڑکیاں ناچنے لگیں۔ سلیبیوں نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو خوش ہوا۔ پھر الملک الصالح مر گیا۔ تیرے پاس سلیبی پہلے سے زیادہ آنے لگے۔ تو پہلے سے زیادہ عیاش ہو گیا۔ عز الدین نے تجھے بہت بڑا عہدہ اور رتبہ دے دیا۔ میں تیری چہیتی رقاصہ لڑکیوں میں اٹھنے بیٹھنے لگی، ان سے میں نے رقص سیکھا۔ تجھے پتہ چلا تو خوش ہوا۔ سلیبیوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے تیرے سامنے مجھے اپنے سینوں سے لگا لیا۔ تو نے برا کیوں نہ منایا؟ صرف اس لیے کہ وہ میرے بدلے تجھے یورپ کی ایک لڑکی دے دیتے تھے۔ تو نے اپنا ایمان بیچ ڈالا، صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں کیں، تیرا کردار ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ اپنی بیٹی کو بھی تو نے اپنی راہ پر ڈال دیا ہے۔ پھر ایک سلیبی نے مجھے سبز باغ دکھائے اور میں تیرے گھر کو خیر بات کہہ کر اپنے خیالوں کی جنت کو روانہ ہو گئی۔ مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں جس طرح آج رات تیری خوابگاہ میں آئی ہوں، اس طرح کتنی خوابگاہوں کی رونق بنی ہوں۔ اس سلیبی نے مجھے محبت کا فریب دے کر مجھے بیچ ڈالا۔ میں تجھ جیسے بے شمار دولت مندوں کی تفریح کا ذریعہ بن کر بیروت پہنچی، جہاں مجھے شاہی رقاصہ کی حیثیت سے رکھ لیا گیا۔ آج اپنا باپ میری قسمت کا گاہک ہے۔ ایلچی نے سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ آج تو اپنے ایمان کی قیمت وصول کرنے آیا ہے۔ سارہ نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، تو فلسطین اور قبلہ اول کا سودا کرنے آیا ہے، اپنی بیٹی کی قیمت دینے آیا ہے۔ سارہ کی آواز بھرا گئی۔ اس نے کہا، یہ میری زندگی کی آخری رات ہے۔ میں باپ کے گناہوں کی سزا بھگت کر اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ اس کے باپ نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر اس کے گالوں کو تر کر رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر دیوار سے لٹکتی ہوئی تلوار اتاری، نیام سے نکالی اور تلوار سارہ کے آگے کر کے کہا، یہ لو، اپنے ہاتھوں مجھے ختم کر دو، شاید میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ سارہ نے اس کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور کہا، آج رسول اللہ کی امت اس مقام پر آ پہنچی ہے جہاں ایک باپ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تلوار دے کر یہ کہنے کے بجائے کہ جا بیٹی قبلہ اول کو اس تلوار سے آزاد کر اور آباد کر، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس تلوار سے قتل کر کے میرے گناہوں کا کفارہ ادا کر دے۔ اپنے باپ کی جذباتی حالت اور شرمساری کے آنسو دیکھ کر سارہ کا لہجہ بدل گیا۔ باپ کا احترام لوٹ آیا۔ اس نے کہا،
مر کر ہی گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زندہ رہو اور دشمن کو قتل کرو۔ میں آپ کو بتاؤں۔ باپ نے شکست خوردگی کے انداز سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ شاہ بالڈون کے ساتھ آپ نے جو معاہدہ کیا ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کے لیے جو منصوبہ تیار اور طے کیا ہے وہ مجھے بتا دیں۔ سارا نے کہا، میں یہ سلطان تک پہنچا دوں گی، اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ باپ خاموشی سے سن رہا تھا۔ سارا نے کہا، ہم دونوں کی نجات اسی میں ہے کہ ہم دونوں یہاں سے فرار ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ جائیں اور آپ اسے ساری بات اپنی زبانی سنا دیں۔ میں تیار ہوں، باپ نے کہا، لیکن ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ انتظام ہو جائے گا، سارا نے کہا۔ باپ نے بیٹی کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے اپنے گناہوں نے اس سے ہتھیار ڈلوا لیے تھے۔ لڑکیوں کی کمانڈر عورت بہت خوش تھی کہ اسے بڑا موٹا گاہک مل گیا ہے۔ وہ اطمینان سے سو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ سارا صبح واپس آئے گی، مگر سارا حسن ادریس کے کمرے میں تھی۔ اس نے جب حسن کو بتایا کہ اس کا گاہک اس کا باپ تھا تو حسن کو چکر آ گیا تھا۔ سارا نے حسن کو سنایا کہ اس کے اس باپ نے گھر کا ماحول کس قدر گناہ آلود بنا رکھا تھا اور وہ کس طرح انہی گناہوں کی شیدائی ہو کر ایک سلیبی کے ساتھ گھر سے بھاگی اور کس طرح اس مقام تک پہنچی تھی۔ سارا نے اسے بتایا کہ اس کا باپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جانے کو تیار ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہارا مقصد پاک ہے، حسن نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ خدا نے میری امید پوری کر دی ہے۔ اب میں تمہارے باپ سے ملوں گا اور اسے کہوں گا کہ تیار رہنا۔ دن کو حسن سارا کے باپ سے ملا، بچ بچ کر بات کی، اس کی غیرت کو جھنجھوڑا اور جب دیکھا کہ وہ بہت ہی نادم ہے تو حسن نے اسے وہاں سے نکلنے کا سہل طریقہ بتایا۔ اس کے ساتھ ساری بات طے کر کے وہ سارا سے اس محفوظ جگہ ملا جہاں وہ کبھی کبھی ملا کرتے تھے۔ سارا کے باپ نے اپنے میزبانوں سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اکیلے ذرا سیر کے لیے جانا چاہتا ہے۔ اسے گھوڑا دے دیا گیا۔ وہ اپنے ساتھی ایلچی کو یہ بتا کر چلا گیا کہ شام تک لوٹ آئے گا۔ وہ شہر سے نکلا تو ایک جگہ حسن گھوڑے پر سوار اس کے انتظار میں کھڑا تھا، ایک اور جگہ سارا چھپی ہوئی تھی۔ اسے باپ نے اپنے گھوڑے پر سوار کرا لیا اور وہ نصیبہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ وہ بچ بچ اور چھپ چھپ کر چلتے رہے۔ بہت دور نکل گئے تو انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ سفر بہت لمبا تھا جو انہوں نے ایک رات اور ایک دن میں طے کر لیا۔ بیروت کے سراغ رسانوں کے لیے شاہ بالڈون قہر بنا ہوا تھا۔ موصل کا ایک ایلچی لاپتہ ہو گیا تھا۔ ایک شاہی رقاصہ جو شاہ بالڈون کو ذاتی طور پر اچھی لگتی تھی غائب تھی اور گلبرٹ جیکب نام کا ایک خصوصی باڈی گارڈ بھی لاپتہ تھا۔ تینوں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ لڑکیوں کی کمانڈر عورت کی زبان بند تھی۔ وہ کسی کو بتانے سے ڈرتی تھی کہ اس نے سارا کو گمشدہ ایلچی کے کمرے میں بھیجا تھا۔ بیروت میں صرف ایک آدمی کو معلوم تھا کہ یہ تینوں کہاں ہیں۔ اس آدمی کا نام حاتم تھا، مگر حاتم گمنام سا نعل ساز تھا۔ اسے وہی لوگ جانتے تھے جو اسے گھوڑوں کو نعل لگوایا کرتے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ غریب سا نعل ساز سلطان ایوبی کے اس جاسوس گروہ کا لیڈر ہے جو بیروت کے اندر سرگرم ہے۔ سراغ رساں اپنے خیافوں اور قیاس آرائیوں سے باولے ہوئے جا رہے تھے۔ حسن ادریس، سارا اور اس کا باپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ سلطان ایوبی عادت کے مطابق خیمے میں ٹہل رہا تھا۔ سارا کا باپ اسے بتا چکا تھا کہ بالڈون کے ساتھ اس نے کیا منصوبہ تیار کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلا لیا اور نقشہ سامنے رکھ کر انہیں بتانے لگا کہ صلیبیوں کا منصوبہ کیا ہے اور ان کے خلاف وہ کیا کارروائی کرنا چاہتا ہے۔